السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، ہمارے چینل نورانی قاعدہ اسباغ تجوید میں آپ لوگوں کو خوش آمدید ہے۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیریت سے رکھے۔ ناظرین، ہمارا جو کل کا سبق ہوا تھا تختی نمبر 16 لفظ اللہ کا قاعدہ ہوا تھا، جو کل مکمل ہو گیا ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہماری اس ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیجئے، تاکہ آپ کا جو نیا سبق آئے گا اس کے اندر آپ کو سمجھنے کے اندر آسانی ہوگی۔ ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، بیل ضرور دبا دیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 17، وقف کرنے کے قاعدے۔ وقف کے معنی ٹھہرنا، یعنی قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کس طرح ٹھہرے۔ ایسے گول نشان کو آیت کہتے ہیں۔ یہ دیکھیے گول نشان جو بنا ہوا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ آیت کہتے ہیں۔ نمبر 1، زبر زیر پیش، دو پیش پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑیں، اسی کو وقف کرنا کہتے ہیں۔ نمبر 2، دو زبر پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے، جیسے احدن سے احدہ۔ نمبر 3، گول تا پر وقف کرنا ہو تو وہ ہائے ساکینہ بن جاتی ہے، جیسے جاریتن سے جاریہ۔ تعوس اور تسمیہ کو زبانی یاد کرایا جائے۔ حمزہ زبر ا، عین واو پیش عو، اعو، دال پیش دو، اعوذ، با لام زیر بل، اعوذ بل، لام کھڑا زبر لا، اعوذ باللہ، ہا زیر ہی، اعوذ باللہ، میم زیر می، اعوذ باللہ می، نون شین دبر نش، اعوذ باللہ منش، شین یا زبر شی، اعوذ باللہ من الشی، طا کھڑا زبر طا، اعوذ باللہ من الشیطان، نون را زیر نر، اعوذ باللہ من الشیطان، را زبر را، اعوذ باللہ من الشیطان الرا، جیم یا زیر جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب یہاں دیکھیے گول آیت آ گئی، اسی کو آیت کہتے ہیں، اس گول نشان کو آیت کہتے ہیں۔ جب یہ آیت آ جائے گی تو ہمیشہ کیا کریں گے؟ آخری حرف کو کیا کریں گے؟ دیکھیں گے کہ آخری حرف پر کیا لگا ہوا ہے۔ یہاں دیکھیے ہمارے سامنے آخری حرف پر جو میم ہے، میم پر کیا لگا ہوا ہے؟ زیر لگا ہوا۔ تو اس زیر کو کیا کریں گے؟ ہٹا دیں گے، میم پر کیا لگا دیں گے؟ جزم لگا دیں گے۔ اگر میم پر جزم لگ جائے گا، جو پچھلا حرف ہے یا ہے وہ میم سے آ کر مل جائے گا، لیکن یہاں پر بھی خود جزم لگا ہوا ہے، میم پر بھی جزم ہم نے لگا دی، یہاں پر جزم پہلے سے لگا ہوا ہے، تو جیم یا سے مل جائے گا اور میم کیا بن جائے گا؟ ساکن بن جائے گا۔ اگر میم پر جزم لگا ہے یا مل جاتا ہے تب ساکن نہیں پڑھیں گے، اگر نہیں ملتا ہے تب ساکن بولیں گے، جیسے جیم یاد جی، میم ساکن جیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، با سین دیر بس، میم لام زیر مل، بسم لام کھڑا زبر لا، بسم اللہ، ہا را زیر ہر، بسم اللہ، را ہا زبر رح، بسم اللہ الرح، میم کھڑا زبر ما، بسم اللہ الرحمن، نون را زیر نر، بسم اللہ الرحمن، را زبر را، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہا یا زیر حی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب دیکھیں یہاں آیت آ گئی ہے، اس لیے میں نے آخری جو حرف میم ہے اس لیے نہیں پڑھا ہے، کیونکہ یہاں آپ کو سمجھانا ہے۔ یہ دیکھیے گول نشان آ گئے، جس کو ہم کہتے ہیں آیت کہتے ہیں۔ یہی ہم کو وقف کرنا ہے۔ وقف کس کو کہتے ہیں؟ ٹھہرنے کو، جہاں ہم سانس توڑ دیں گے، جہاں رک جائیں گے، اسی کو وقف کرنا کہتے ہیں۔ آخری حرف میم ہے تو میم کے کیا کریں گے؟ زیر کو ہٹا دیں گے، میم پر جزم لگا دیں گے۔ یہاں دیکھیے یا پر جزم لگا ہوا تو ہا یا سے مل جائے گا اور میم ساکن مل جائے گا، میم ساکن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حمزہ لام زبر ال، حامیم زبر حم، الحم،
دال پیش دو الحمد. یہ دیکھیے لام دو لام ہے، ایک لام پر زیر لگا ہوا، ایک لام پر تشدید لگا ہوا. یہاں دیکھیے یہاں لام پر کچھ نہیں لگا تھا، اسی میم لام سے مل گیا تھا. یہاں دیکھیے یہاں دو لام ہیں، ایک لام پر زیر لگا ہوا، ایک لام پر کھڑا زبر لگا ہوا، اس لیے دال لام سے نہیں مل سکا کیونکہ یہ لام سے مل گیا. لام لام زیر لے الحمد للہ، لام کھڑا زبر لا الحمد للہ، ہا زیر ہی الحمد للہ، را با زبر رب الحمد للہ رب، با لام زیر بل الحمد للہ رب، عین کھڑا زبر عا الحمد للہ رب العا، لام زبر لا الحمد للہ رب العالمین، یا زید می الحمد للہ رب العالمین. اب دیکھیے ہمارے سامنے آیت آ گئی ہے، اور اس سے پہلے جو آخری حرف ہے نون ہے، نون پر زبر لگا ہوا ہے. اس نون کے زبر کو کیا کریں گے؟ ہٹا دیں گے. نون پر کیا لگا دیں گے؟ جزم لگا دیں گے. اب دیکھیے یہاں پر جزم لگا ہوا ہے، یا نون سے نہیں مل سکتا تو میم یا پھر میم نون ساکن میم، اس طرح پر الحمد للہ رب العالمین. حمزہ یا زیر ای، یا الف زبر یا کاف زبر کا ایاکا، نون عین زبر نع ایاکا نع، با پیش بو ایاکا نعبو، دال پیش دو ایاکا نعبدو، واو زبر وا ایاکا نعبدو، حمزہ یا زیر ای ایاکا نعبدو و یا الف زبر یا ایاکا نعبد و ایاکا زبر کا ایاکا نعبد و ایاکا، نون سین زبر نس ایاکا نعبد و ایاکا نس، تا زبر تا ایاکا نعبد و ایاکا نستعین، یا زیر عی ایاکا نعبد و ایاکا نستعین. اب دیکھیں یہاں پر ہمارے سامنے آیت آ گئی. آیت کس کو کہتے ہیں؟ اس گول نشان کو آیت کہتے ہیں. اب یہ کیا کریں گے؟ آخری حرف نون ہے، نون پر پیش لگا ہوا ہے تو کیا کریں گے؟ پیش کو ہٹا دیں گے. نون پر کیا لگا دیں گے؟ جزم لگا دیں گے. لیکن پچھلے حرف یا پر بھی کیا لگا ہے؟ جزم لگا ہے، تو عین یا سے مل جائے گا اور نون کو ساکن پڑھیں گے. عین یا زیر عی، نون ساکن عین، ایاکا نعبد و ایاکا نستعین. قاف لام پیش قل، ہا پیش ہو قل ہو، واو لام زبر ول قل هو، لام کھڑا زبر وا قل هو اللہ. یہاں دیکھیے اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے تو اللہ کے لام کو کیا کریں گے؟ پور پڑھیں گے. ہا پیش ہو قل هو اللہ، حمزہ زبر ا قل هو اللہ ا. اب دیکھیں یہاں آیت آ گئی ہے، آخری حرف کیا ہے؟ دال ہے. دال کے دونوں پیش کو کیا کریں گے؟ ہٹا دیں گے. ایک پیش ہو یا دو پیش ہو، کیا کریں گے؟ دونوں پیش کو ہٹا دیں گے، دال پر جزم لگا دیں. اب دیکھیے پیچھے کون سا حرف ہے؟ ہا ہے، تو ہا دال سے مل جائے گا، ہا دال زبر حد. یہاں ساکن نہیں کہیں گے اس لیے کہ یہاں مل جا رہا ہے، اسی لیے ساکن نہیں پڑھیں گے. قل هو اللہ احد، حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا ان، یہاں دیکھیے نون پر تشدید ہے اسی لیے یہاں گننا ہوا. میم زبر ما انما، عین لام زبر عل انما عل، عین سین پیش عس انما العسر، را زیر ری انما العسر، یا سین پیش یس انما العسر یس. اب یہاں دیکھیے آخری حرف پر کیا ہے؟ آیت آ گئی ہے، اور آخری حرف جو ہے وہ را ہے. را الف دو زبر رن ہے، تو یہاں کیا کریں گے؟ دو زبر کو نہیں ہٹائیں گے، یہاں صرف ایک زبر ہٹا دیں گے. تو یہ کیا بن جائے گا؟ را الف زبر را، ان مع العسر یسرا. فا یا زیر فی، ہا الف زبر ہا، فی ہا، عین یا زبر عی، فی ہا عی، نون دو پیش نو. یہاں دیکھیے
تنوین کے بعد جیم آیا ہے تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر کیا کریں گے؟ پڑھیں گے. یہاں اخفا ہو جائے. فیہا عین جیم الف زبر جا فیہا عین جا را زیر ری فیہا عین جاری. یہاں دیکھیے آیت آئی ہوئی ہے. آخری حرف کیا ہے؟ تا ہے اور اس پر دو پیش لگا ہوا ہے. لیکن یہاں ایک بات کا آپ کو ذہن نشین کرنا ہوگا, اس بات کو دماغ میں بٹھا لیجئے. یہ جو تا ہے یہ اصلی تا نہیں ہے, یہ ہا پر تا کا نقطہ لگا ہوا ہے اس لیے یہ تا بن گیا. تو یہاں کیا کریں گے؟ تا کے دونوں نقطہ کو بھی ہٹا دیں گے, دونوں پیش کو بھی کیا کر دیں گے؟ ہٹا دیں گے. تو اب یہ حرف کیا بن جائے گا؟ ہا بن جائے گا, اور اس پر کیا لگا دیں گے؟ جزم لگا دیں گے. تو اب ہا پر جزم لگ گیا ہے, پیچھے کیا حرف ہے؟ یا ہے. یا ہا سے آ کر مل جائے گا. یا ہا زبر یا فیہا عین جاریہ تا سین پیش تس قاف کھڑا زبر قا تس قا میم نون زید من تس قا من. یہاں دیکھیے نون ساکن کے بعد عین آ رہا ہے, حروف حلقی کے اندر عین ہے. تو یہاں کیا کریں گے؟ نون کی آواز کو ظاہر کر کے بلا گنہ کے جلد پڑھیں گے. عین یا زبر عین تسقا من عین نون دو زیر نن تسقا من عین حمزہ کھڑا زبر آ تسقا من عین آ نون زیر نی تسقا من عین آنی. یہاں دیکھیے آیت آ گئی ہے, اور آخری حرف کیا ہے؟ تا ہے, اور اس پر دو زیر لگا ہوا ہے. لیکن میں نے یہاں بتا دیا ہے کہ یہ اصلی تا نہیں ہے, یہ ہا کے اوپر دو نقطہ دیا گیا, یہ تا بن گیا. لیکن یہ اوریجنل تا نہیں ہے. تو یہاں کیا کریں گے؟ دونوں نقطہ کو ہٹا دیں گے اور دونوں زیر کو ہٹا دیں گے. تب یہ کیا بن گیا؟ ہا بن گیا. ہا پر جزم لگا دیں. ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہوا ہے کہ جس حرف پر جزم ہو وہ پچھلا حرف کیا ہو جاتا ہے؟ آ کر مل جاتا ہے. اب ہا پر جزم ہے, پیچھے کیا ہے؟ یا ہے. یا ہا سے مل جائے گا. یا ہا زبر یا تسقا من عین آنیہ لام الف زبر لا تا سین زبر تس لا تس میم زبر ما لا تسمع عین پیش عو لا تسمعوا فا یا زیر فی لا تسمعوا فی ہا الف زبر ہا لا تسمعوا فیہا لام الف زبر لا لا تسمعوا فیہا لا غین زیر غی لا تسمعوا فیہا لاغی. اب دیکھیے یہاں آیت آ گئی ہے. اس گول نشان کو آیت کہتے ہیں. یہ بات آپ ذہن نشین کر لیجئے, اس بات کو آپ بٹھا لیجئے. یہاں وقف ہوتا ہے. وقف کس کو کہتے ہیں؟ ٹھہرنے کو, جہاں ہم سانس توڑ دیتے ہیں, جہاں ہم رک جاتے ہیں, اسی کو وقف کہتے ہیں. آخری حرف تا ہے, تا پر دو زبر لگا ہوا ہے, لیکن یہ اوریجنل تا نہیں ہے, یہ اصلی تا نہیں ہے. یہ ہا کے اوپر نقطہ دیا گیا, یہ تا بن گیا. اس لیے اس نقطے کو ہٹا دیں گے اور یہ دونوں زبر کو ہٹا دیں گے, یہ ہا بن جائے گا. ہا پر کیا کر دیں گے؟ جزم لگا دیں گے. تو پیچھے یا ہے, یا ہا سے آ کے مل جائے گا. یا ہا زبر یا لا تسمعوا فیہا لاغیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. قل هو اللہ احد. ان مع العسر یسرا. فیہا عین جاریہ تسقا من عین آنیہ لا تسمع فیہا لاغیہ. ناظرین, آج کا سبق ہمارا اتنا ہی ہے. اگر آپ کو اس ویڈیو کے اندر, اس سبق کے اندر اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, یا آیت پر کس طرح رکیں گے, یا آپ کو کچھ اور ڈاؤٹ ہے, یا آپ کو کوئی اور سوال پوچھنا ہے, تو آپ بلا جھجک آپ پوچھ سکتے ہیں. کمنٹ باکس میں جا کر اپنی رائے کا آپ اظہار کر دیجئے. انشاءاللہ آپ کو ضرور جواب دیا جائے گا. پھر ملتے ہیں اگلے سبق کے اندر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.